أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلوات على محمد. حضرات، قرآن مجید کے سب سے بڑے سورہ یعنی سورہ بقرہ میں احکامات الہی کا اصول بیان کیا جا رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دے. اس کو اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو میں یوں بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ کسی مخلوق کو یا اللہ کسی بندے کو اس بات کا حکم نہیں دیتا جو اس بندے کے بس میں نہ ہو، جو اس کے امکان میں نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دینیات کی ابتدائی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں یا جو بالکل شروعاتی شرعی مسائل سے آگاہ ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو. اگر تم دریا میں ڈوب رہے ہو اور تمہارے پاس اشارہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تمہارے امکان میں نہیں ہے، تو تم صرف نماز کی نیت کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. اگر تمہاری صحت اجازت دے تو روزہ رکھو، اور اگر تمہاری صحت اجازت نہ دے اور روزہ رکھنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو تم روزہ نہ رکھو.
اگر مستطیع ہو، مستطیع ہونے کا مطلب لکھپتی ہونا یا کروڑ پتی ہونا نہیں ہے، بلکہ مستطیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے تم حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو تو تم حج کے لیے جاؤ، اور اگر تم مستطیع نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ اگر تم صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اور خمس ادا کرو، اور اگر خود ہی فقیر ہو، اگر خود ہی مستحق ہو تو تمہارے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم صحت مند ہو تو معصوم کے ساتھ جہاد پہ جاؤ، اور اگر صحت مند نہیں ہو تو جہاد تم پر ساقط۔ یعنی اللہ کسی بندے کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو اس بندے کے بس میں نہ ہو۔ عزیزوں، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہ احکامات جو ہم تک آتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں آتے، اس لیے کہ فرداً اشخاص پر یا مسلمانوں پر یا صاحبان ایمان پر وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ احکامات الہی جو ہم تک آتے ہیں وہ معصومین کے وسیلے سے آتے ہیں، معصومین کے ذریعے سے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخبار معصومین میں یا احادیث معصومین میں جس چیز کا بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اگر اس پر حکم کرنا ہمارے بس میں نہ ہوتا تو معصوم ہمیں حکم ہی نہ دیتے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد بہت توجہ۔ چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ ذرا غور فرمائیں، بہت آہستہ آہستہ لیکن اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے، مشرکین مکہ نے پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف چلے۔ لیکن اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد، اس سے یہ جنگ مختلف اس لیے تھی کہ اس جنگ میں انہوں نے اور بہت سے قبیلوں کو اپنے ساتھ شریک کیا، لہٰذا اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے لشکر شامل ہوئے، بہت سے قبیلے شامل ہوئے۔ اب جب ایک بہت بڑا لشکر پیغمبر اسلام کی طرف آیا تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے ان کے دلوں کا امتحان لینے کے لیے مشورہ فرمایا۔ جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے پیغمبر نے اپنی خیمہ گاہ کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ لیکن مجھے پوری خندق آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے خندق کھدوائی، اور خندق کا مقصد یہ تھا کہ جب خندق کھد جائے گی تو لشکر آسانی سے ادھر نہ آ پائے گا۔ لیکن بہرحال ایک جگہ پر چوڑائی کچھ کم رہ گئی، اور عمرو ابن عبد ود جو بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا شجاع و بہادر تھا، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اس نے، اور گھوڑے نے جست کی اور خندق کو عبور کر لیا، اور اس بڑے خیمے کے قریب آیا کہ جس خیمے میں تمام اصحاب پیغمبر جمع تھے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزو، کبھی آپ نے اس نکتے کو بغور کی، ہو سکتا ہے اس مختصر سی مجلس میں اگر آپ محسوس کریں تو آپ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سارے کے سارے اصحاب ایک خیمے میں کیوں جمع تھے؟ دیکھیے عزیزوں، یہ جنگ کا اصول ہے۔ مولا کائنات نے ایک جگہ پر جناب مالک اشتر کو بہت سی باتوں کی تعلیم دی تھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جب جنگ کا میدان ہو اور حالات پر خطر ہوں تو لشکر کے افراد الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہ ہوں، الگ الگ گروپ بنا کے آپس میں گفتگو نہ کریں، بلکہ سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ کیوں جمع کر دیا جائے؟ بڑی حکیمانہ بات مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ اگر الگ الگ گروپ بنا کے لوگ باتیں کریں گے تو اس سے ان کی ہمتیں پست ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد میرے خیال میں اس وقت
اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ اگر الگ الگ لوگ 4-5 آدمی یہاں ہو، 4-5 آدمی وہاں ہو، 6-7 آدمی وہاں ہو، 8-10 آدمی وہاں گفتگو کریں گے اور دشمن حملہ کرنے والا ہے تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، اپنا مشورہ ہوگا، اس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ لہذا جنگ کے میدان میں جب خطرہ زیادہ ہوتا تھا تو سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جاتا تھا، تو پیغمبر نے اپنے اصحاب کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا۔ کیوں جمع کیا؟ کہ اس لیے جمع کیا کہ یہ اگر الگ الگ اپنے اپنے خیموں میں رہیں گے اور گفتگو کریں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ ہمارا سلام ہو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ عزیزو پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر نے اپنے اصحاب کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا، اس لیے جمع کیا کہ اگر یہ الگ الگ اپنے خیموں میں رہیں گے تو ان کے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، اگر الگ الگ اپنے خیموں میں رہیں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ لیکن شب عاشور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل بھائی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل۔ بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ یہ میرے سامنے رہیں یا مجھ سے دور رہیں لیکن ان کے حوصلوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام کے خیمے میں تمام اصحاب جمع ہیں۔ عمرو ابن عبد ود پیغمبر کے خیمے کے سامنے آئے، آنے کے بعد اپنا نیزہ پیغمبر کے خیمے میں چبھویا اور چبھونے کے بعد کہا کہ آؤ میرے مقابلے پر۔ جب اس نے کہا کہ آؤ میرے مقابلے پر تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے؟ بہت توجہ، انتہائی یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، سب اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مورخ کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ سب بیٹھے رہے۔ پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آج، دیکھیں میں اپنے موضوع سے متعلق بات عرض کر رہا ہوں، بس اس کو عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جنگ احد مجھے آپ کے سامنے جنگ خندق نہیں پڑھنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو آج اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، سب اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے اینگل سے سوچتا ہے۔ میں نے بھی اس کو اپنے اینگل سے سوچا اور میری سمجھ میں یہ آیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا وارث ہوگا۔ آپ غور نہیں کر رہے، وہی میرا جانشین ہوگا۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ارے بھیا وارث تبھی ہوگا نا کہ جب پیغمبر کے بعد زندہ رہے گا، پیغمبر کا خلیفہ تبھی تو ہوگا جب پیغمبر کے بعد باحیات رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پیغمبر اس کے مقابلے پر بھیج نہیں رہے بلکہ زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو بھی اس کے مقابلے پر جائے گا اسے قتل کر کے واپس آئے گا، قتل نہیں ہوگا بلکہ قتل کر کے واپس آئے گا، اس لیے کہ اگر زندہ نہ رہے گا تو پھر میرا جانشین کیسے ہوگا؟ لیکن اب بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اصحاب کا نہ اٹھنا صرف ان کی بزدلی کی دلیل نہیں ہے بلکہ پیغمبر پر عدم اعتماد کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد سب بیٹھے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو پیغمبر کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ غور کریں، دیکھیں کچھ چیزیں کربلا کی ایسی ہیں جو آپ مصائب میں سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر شاید باقاعدہ لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ امام حسین جناب سعید اور جناب زہیر سے کہہ رہے ہیں ذرا تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں رونے کے لیے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے آگے بھی میری منزل ہے۔ کہہ رہے ہیں سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا اور جب تک میں نماز پڑھتا رہوں اس وقت تک تم تیروں کو روکتے رہنا۔ دیکھیں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ مجھے بتائیں سعید و زہیر کے پاس آپشن تھے یا نہیں تھے؟ امام حسین سے کچھ سوالات کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ آقا حسین اتنی بڑی صف بنی ہوئی ہے، ہم کیسے تیروں کو روکیں گے؟ ہم 2 آدمی کیسے تیروں کو روکیں گے؟ 2-4 آدمی اور اپائنٹ کر دیجئے تو سب مل کے تیروں کو روکیں۔ 10,000 آدمی ادھر سے تیر چلا رہے ہیں، ہم کیسے تیر روکیں گے؟ یا پھر یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ آقا حسین آپ کہہ رہے ہیں جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے تم
تیروں کو روکتے رہنا. ہمارے لیے 2-4 تیر کافی ہوں گے زندگی کو ختم کرنے کے لیے. جب تک آپ نماز پڑھیں گے ہم تیروں کو کیسے روکیں گے؟ لیکن سید الظہیر بغیر سوال کیے ہوئے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ معرفت معصوم رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت تیر روکنا ہمارے بس میں نہ ہوتا تو آقا حسین حکم ہی نہ دیتے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. یہ کہ سید الظہیر یہ بھی کہہ سکتے تھے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آقا حسین ہم اتنی دیر تیروں کو کیسے روکیں گے؟ اتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے، 20 پہ اگر ہم کو موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ الگ سے کچھ لوگ کھڑے کر دیجئے کہ اگر ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو وہ سامنے آ کے تیروں کو روکتے رہیں. ایسا بھی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ بڑی قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جس کے دل میں حسینیت کا دل ہے، جس کے سینے میں، انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے سید الظہیر جواب دیں کہ ہمیں معلوم ہے آقا حسین حکم دے رہے ہیں کہ جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں تم تیروں کو روکتے رہنا. ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آقا حسین کہہ رہے ہیں. اور چونکہ آقا حسین کا حکم ہے لہذا جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت پہ ہمت نہیں ہے کہ ہماری صلوات محمد وآلہ. جانتے ہیں اچھی طرح ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. بس عزیزوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں عزیزوں، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ائمہ کے سلسلے کی مجالس ہیں تو ان میں باقاعدہ ان کا تذکرہ ہو. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی. آپس میں جنگ ہو رہی تھی. بنی امیہ حکومت کر رہے تھے، بنی عباس ان سے حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. اب بنی عباس چونکہ ان سے حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے لہذا بنی عباس اہل بیت کا نام لے کر ان سے لڑ رہے تھے. آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے؟ اس بات کو لوگ فراموش کر جاتے. بنی عباس جو تھے اہل بیت کا نام لے کر ان سے لڑ رہے تھے اور کامیابی میں مل گئی. کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے، ساتھ دینے لگے، کامیاب ہو گئے. سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا بادشاہ جو بنی عباس کا ہوا اس کا نام تھا ابو العباس صفاح. صفاح کہتے ہیں بہت زیادہ قتل و غارت کرنے والے کو. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. سب سے پہلا بادشاہ. لیکن دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ بنی عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کی، لیکن بنی امیہ کو جو رویہ تھا وہ ان میں بھی باقی رہا. اہل بیت کی دشمنی ان سے بھی ظاہر ہوئی اور ہمارے اکثر ائمہ کو انہوں نے بھی قتل کیا اور کہیں کہیں تو بنی امیہ سے آگے بڑھ گئے اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھانے میں. دیکھیں عزیزوں، اشارہ ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، کل میں نجف مجلس پڑھا تھا، وہاں بھی میں نے پڑھا تھا. یہاں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی نکتہ نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، یا بات نہیں سمجھ میں آئی بلکہ ایک مزاج سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر ترقی کرتے ہیں. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اہل بیت کے نام پر ترقی کرتے ہیں. اب جب اہل بیت کے نام پر ترقی کرتے ہیں تو بعد میں پھر اہل بیت کی عزاداری ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اہل بیت کی مدح ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. دیکھیں مجھے معاف کیجیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی محسوس ہو. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. کون جانتا تھا ہمیں یہ کون ہے؟ سمجھا دی. بہت توجہ آپ حضرات. کون جانتا تھا کہ کون ہے؟ لیکن پہلے مجلسیں پڑھنا شروع کی. اسی لکھنؤ میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مجلسیں پڑھوائیں، پھر اس سے کوئی بڑی بڑی مجلسیں پڑھنے لگے. بہت توجہ.
اس کے بعد لکھنؤ سے باہر جانے لگے، اور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، لکھنؤ سے باہر جانے لگے، پھر اسٹیٹ سے باہر جانے لگے، پھر ملک سے باہر جانے لگے. غور فرمائیے گا، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہے کچھ نہیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے کہا یہاں گئے اور وہاں گئے اور گلف میں گئے، اور اس کے بعد یورپ گئے اور امریکہ گئے، یہاں گئے وہاں گئے، مختلف قسم کے لوگ ملے. اب جب ہماری شخصیت کچھ بن گئی، ارے بھیا بنی تو کس لیے بنی؟ کیا سننا ہے؟ شخصیت بنی تو کس وجہ سے بنی؟ اسی ادائے حسین کی وجہ سے تو بنی. کیا میں عرض کر رہا، اسی ادائے حسین کی وجہ سے تو بنی. ہم جہاں بھی پہنچے اسی حسین کی عزاداری کی وجہ سے پہنچے. اب بڑے بڑے لوگ ہمیں ملنے لگے، انہوں نے کہا مولانا کوئی فلاحی کام کیجئے. ہم نے کوئی ادارہ کھول لیا. کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ادارہ کھول لیا. اب ہم اس لائن پہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی لائن پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کی لائن پہ کام کر رہے ہیں. اب اس لائن میں ہمارا شعرا ہونے لگا. اب جو ہم ممبر پر دوبارہ آئے تو ہم نے کہا بھائی شیعوں کا تو کام ہے خالی امام باڑے بنواتے رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ہم دست بستہ گزارش کرتے ہیں ایسے افراد سے، دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہندوستان کے کسی شہر کا یا دنیا کے کسی ملک کا یا کسی ادارے کا کوئی ایک لیٹر، کوئی ایک دعوت نامہ آپ ہم کو دکھا دیں جس میں آپ کو یہ کہہ کے بلایا گیا ہو کہ قبلہ رسید بک لے کے تشریف لے آئیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد. آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ارے بھیا بلایا جا رہا ہے تو بنام ازاہی تو بلایا جا رہا ہے، بنام مجلسی تو بلایا جا رہا ہے. تو یہ بنی عباس سے سلسلہ چلا کہ انہوں نے حکومت حاصل کی، اہل بیت کا نام لے. اب اہل بیت کا نام لے کے حکومت حاصل کی. اس کے بعد اہل بیت کے اوپر اس سے زیادہ مظالم ڈھانا شروع کیے. لیکن بہرحال ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، لہذا ہمارے دو ائمہ کے زمانے میں مومنین کو یا یوں کہا جائے کہ عقل مندوں کو ائمہ سے کسب علم کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم ہوا، زیادہ سے زیادہ موقع فراہم ہوا، اور لوگوں نے ہمارے معصومین سے علم حاصل کرنا شروع کیا. ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مورخ نے لکھا ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، مورخ نے لکھا ہے کہ 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 شاگرد کیسے تھے جنہوں نے بنفس نفیس ہمارے امام سے علم حاصل کیا تھا. اب ان 4000 سے جنہوں نے حاصل کیا ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. یعنی امام کے زمانے ہی میں نہ معلوم کتنی ادارے اس قسم کے قائم ہو گئے تھے اور لوگوں تک علم پہنچ رہا تھا. تو جو امام کے شاگرد علم پہنچا رہے تھے ان شاگردوں کی تعداد کتنی ہے اس کے اوپر تو غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن 4000 شاگرد ڈائریکٹ امام کے تھے کہ جنہوں نے امام سے مختلف قسم کے علوم حاصل کیے تھے. تو امام علوم کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے. امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، بہت توجہ آپ حضرات، ایک شخص آیا، اس کا نام تھا مامون رتی. کیا نام تھا؟ مامون رتی. وہ امام کے پاس آئے، امام کے پاس بیٹھا. دیکھیے اب یہ بھی مزاج ہوتا ہے، اچھا خاصا کوئی آدمی علم کے نام پر کام کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، فضائل آل محمد بیان کر رہا ہے، بیچارہ مجلسیں پڑھ رہا ہے، محنت کر کے مجلسیں پڑھ رہا ہے. بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. اب کچھ لوگ زبردستی اس کو اکساتے ہیں، ارے اس معاملے میں آپ آگے آئیے، یہاں آپ میدان میں آئیے، وہاں آپ میدان میں آئیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ ہوتا بھائی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ہر آدمی کا اپنا کام، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو امام کے پاس آئے مامون رتی، اور آنے کے بعد امام سے کہا آپ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں فرماتے؟ آپ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں فرماتے؟ تو امام نے وہی جواب دیا جو مولا متقیان نے دیا. تو ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت خراسان میں یعنی ایران میں کیونکہ تشیع کافی پھیل چکا ہے، لہذا خراسان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار. مامون رتی نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو
امام نے کہا کہ سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا؟ تو مامون رتی نے کہا ہاں سب کے سب ہمارے ہی جیسے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیے میں بالکل جو موضوع میں نے چھیڑا اس سے گریز نہیں کر رہا، پوری توجہ آپ حضرات کی. کہا سب تمہارے جیسے، کہا سب کے سب ہمارے جیسے ہیں، سب آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار. امام نے کہا سامنے تنور جل رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ تشریف لے جائیں. پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید امام مذاق کر رہے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا 1000 بار ہوگا، لیکن میں اس میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھے کہ شاید امام مزاح فرما رہے ہیں. لہذا انہوں نے امام کی طرف دیکھا. امام نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں اس تنور کے اندر کچھ دیر کے لیے. انہوں نے ہاتھ جوڑیے کہ مولا میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میں تنور میں چلا جاؤں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو جل بھن کے ختم ہو جاؤں گا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے. ابھی بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. کچھ دیر میں جناب ہارون مکی تشریف لائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیں دونوں نام بھی ایسے ہیں، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں. یہ ہے مامون رتی، وہ ہے ہارون مکی ذو قافیتین. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. کا نام تھا مامون رتی. یہ کون ہے؟ یہ ہارون مکی. جناب ہارون مکی آئے. ہارون مکی نے آگے امام کو سلام کیا. جیسے امام کو سلام کیا، امام نے ہارون مکی سے کہا ہارون ذرا اس تنور میں چلے جاؤ. ہارون مکی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں، غور نہیں کر، آگے بڑھے اور تنور کے اندر چلے گئے. امام اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک پتھر اٹھایا اور وہ اس تنور کے منہ کے اوپر رکھ دیا. اب مامون رتی کی تو حالت خراب، پسینے پسینے، سمجھ رہے ہیں آپ، بلڈ پریشر بڑھ گیا، عجیب و غریب عالم، اختلاط جو ہے وہ بالکل آسمان کے اوپر. اب امام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کہ کیا گفتگو کریں. تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا مولا چلیے چل کے دیکھتے ہیں اس بیچارے کا کیا عالم ہوا، ہو سکتا ہے وہ تو جل بھن کر راکھ ہو گیا ہوگا. امام نے کہا چلو. اٹھے، اس تنور کے قریب آئے. امام نے آگے بڑھ کے وہ پتھر ہٹایا. اب جو مامون رتی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کیا دیکھا کہ تنور کے اندر شولوں کے بیچ میں خلیل امامت تسبیح میں مصروف ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تسبیح میں مصروف. کیا باہر آ جائیے؟ وہ باہر آ، بہت توجہ، باہر آئے، آگے امام کے پاس بیٹھ گئے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، نہ معلوم کتنی بار آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا. میں نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اس میں بہت سے نتیجے اخذ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ہارون مکی فوراً تنور کے اندر کیوں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے تنور کے اندر؟ اس لیے چلے گئے کہ ہارون مکی کو معرفت امام تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی پاس بیٹھنے والے کو معرفت نہیں ہوتی. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہارون مکی سے پہلے مامون رتی امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر معرفت ہوتی تو وہ بھی تنور میں چلے جاتے، لیکن وہ نہیں گئے. لیکن ہارون مکی چلے گئے کیوں؟ کہ معرفت حاصل تھی. اور ہارون مکی جانتے تھے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا. اور یہ بھی جانتے تھے کہ جعفر صادق کا حکم اللہ کا حکم ہے. یعنی یہ جانتے تھے کہ اگر تنور میں جانا میرے بس میں نہ ہوتا تو امام حکم ہی نہ دیتے. صلوات محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. اور قبلہ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. صاحبان فہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب جناب ابراہیم آگ کے شعلوں کے درمیان گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے اس وقت کیا ہوا؟ قرآن مجید کہتا قلنا. قلنا، قلنا کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے کہا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہم نے کہا یا نار کونی بردن. کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اللہ کہہ رہا میں نے نہیں بلکہ ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر ہمارا سلام. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ابراہیم پر سلام ہو، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا. آپ غور نہیں کر رہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ قرآن پڑھیے، بہت سی جگہ اللہ نے اپنے لیے میں استعمال کیا اور بہت سی جگہ اللہ نے اپنے لیے ہم استعمال کیا.
اب یہ کہیں میں اور کہیں ہم کیوں ہے؟ مفسرین نے بہت سے وجوہ بیان کی. ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے ہم استعمال کیا، مثلا انا آتینا کل کوثر، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مثلا انا خلقنا الانسان. اور توجہ آپ حضرات کی، جہاں جہاں اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن لہ لحافظون، تو جہاں جہاں اللہ نے نحن یا اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کسی کے وسیلے سے انجام دیے، آپ غور نہیں کر رہے، جو کام اللہ نے کسی کے وسیلے سے انجام دیے، وہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیے عزیزوں، یہاں نہایت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یقین مانے کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ سماعتوں کا امتحان ہے کہ اللہ نے قرآن کے سلسلے میں جبرائیل کو وسیلہ تو بنایا، لیکن تنزیل قرآن کے لیے وسیلہ بنایا، تعلیم قرآن کے لیے وسیلہ نہیں بنایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل. تنزیل قرآن کے تنزیل قرآن اور ہے اور تعلیم قرآن اور ہے. تو جہاں جہاں اللہ ہم کا لفظ استعمال کے، وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے وسیلے سے یہ کام انجام دیا جا رہا. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. اب کیسے معلوم ہو وسیلے سے؟ من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، ماں باپ کے ذریعے سے. تو جہاں جہاں اللہ کوئی کام کسی کے وسیلے سے کرتا ہے، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد کون؟ کا بی بی فاطمہ زہرا. چونکہ کیا سننا ہے؟ یہ کوثر یعنی بی بی فاطمہ زہرا جو پیغمبر کو عطا ہوئی، اس میں خدیجہ کو وسیلہ بنایا گیا. سنیا، لہذا اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو جہاں جہاں اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی بردن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہاں بھی جو کہا تو کسی کے وسیلے سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں وسیلہ کسے بنایا جا سکتا ہے؟ نزول قرآن کے لیے تو جبرائیل کو وسیلہ بنایا، لیکن کیا یہاں پر جبرائیل وسیلہ بن سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہا یہ بندہ میں کیا عرض کر رہا. بھائی خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے کہ کیا یہاں جبرائیل وسیلہ بن سکتے ہیں؟ کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ جب یہ آگ کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ کوئی حاجت ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ حاجت ہے مگر جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سنا آپ نے نہیں سنا؟ جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں کہوں گا جناب ابراہیم سے کہہ دیجئے نہیں، یہ تفصیلی جواب کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم کہیں گے کہ اگر میں کہہ دیتا نہیں تو کوئی ہو سکتا ہے کہتا کہ اتنی زبردست آگ تھی کہ پرندہ اوپر سے نکلے تو جل کے نیچے گر جائے. کوئی کہتا کہ ابراہیم کے ذہن کو باثر ہو گیا تھا، کہہ دیا نہیں. لہذا تفصیلی جواب دے کے بتایا کہ جب اتنی زبردست آگ کا اثر میرے ذہن پہ نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کا اثر فخر ابراہیم کے ذہن پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اتنی زبردست آگ کا اثر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل آئے تھے کہ کوئی حاجت ہے، مگر جناب ابراہیم نے ان کی مدد کو قبول نہیں کیا. تو اب اللہ جو کہہ رہا قلنا کہ ہم نے کہا، تو اب اگر اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنائے تو یہ خلت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ آپ شاید بالکل غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنائے تو یہ خلت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ ابھی جبرائیل سے کہہ چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب اللہ انہی کے ذریعے کہہ رہا ہے یا نارو کونی بردن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جبرائیل کو وسیلہ نہیں بنا سکتا تو پھر کس کو وسیلہ بنائے گا؟ کہ اب اگر جبرائیل سے کم مرتبے والے کو وسیلہ بنائے تب بھی خلت کی توہین ہو جائے گی. لہذا کسی ایسے کو وسیلہ بنانا ہے جو مرتبے میں، رتبے میں، منزل میں جبرائیل سے بلند ہو. تو اب جبرائیل سے بلند کون ہے؟ ہم نے کہا ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اب اگر میں آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں. اب محمد آگے بڑھے. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یا تو اللہ اسے وسیلہ بنائے گا جو جبرائیل سے آگے بڑھنے والا ہو، یا اسے وسیلہ بنائے گا جو محمد کو آگے بلانے والا ہو. صلوات محمد.
کے علاوہ کسے وسیلہ بنائے گا؟ یا تو محمد کو وسیلہ بنائے گا یا پھر علی کو وسیلہ بنائے گا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہم نے کہا یا نارو کونی بردن، آگ سے بچنے کا مسئلہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں۔ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں، اب یہ بات سمجھداروں کے لیے ہے، یہ نہیں کہا میں، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے کہا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آگ سے ابراہیم کو بچانا تھا تو اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اب جہاں اللہ ہم کہتا ہے، کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، اب وسیلہ کسے بنائے گا؟ کہ یا تو جبرائیل سے آگے جانے والے کو، یا پردے کے پیچھے سے محمد کو بلانے والے کو۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی ہے، صلوات و محمد بس قبل بات تمام ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا سلامن علی ابراہیم، تو لوگ کہتے ہیں چونکہ اللہ کا سلام آیا لہذا ابراہیم آگ سے محفوظ رہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کا سلام آ جائے تو بندہ، آپ غور نہیں کر رہے، جب اللہ کا سلام آ جائے تو پھر بندہ آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ نکتہ ہارون مکی اچھی طرح جانتے تھے۔ آنے کے بعد امام سے کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی، صرف آ کے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے دیا، امام نے جواب سلام دیا، جواب سلام دے کے کہا تنور میں چلے جاؤ۔ ہارون مکی جانتے تھے کہ جعفر صادق کا سلام حقیقت میں اللہ کا سلام ہے، اور جب بندے تک اللہ کا سلام آ جائے تو پھر آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ صلوات و محمد بھائی ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد بس جی۔ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، اب اسے کیا کیا جائے کہ ہارون مکی خالی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور معرفت پہ اس منزل کے اوپر ہیں، اور ابو حنیفہ جیسے امام سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن امام ہی کے خلاف اور امام ہی کے مقابلے پر امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات، دیکھیے عزیزوں، کیونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو جائے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ بہت توجہ آپ حضرات، لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ آج کل ایک عجیب و غریب فیشن چلا ہے، حالانکہ ہم ہر چیز کی اصل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فکر، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ نام لے کر کسی پر لعنت نہ کی جائے، یہ فکر سب سے پہلے امام مسلم کے ایک شاگرد جن کو امام نودی کہا جاتا ہے انہوں نے پیش کی تھی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ اب آگے ان کے مقلدین کی سنکھیا بڑھتی گئی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آلہ۔ بہت توجہ آپ، تو سب سے پہلے امام نودی نے یہ فکر پیش کی تھی۔ لیکن ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے، سنیے عزیز، اور اگر کسی کو شک ہو تو آئے میں ان کو دکھاؤں کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اصول کافی کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کوئی وہ کتاب نہیں ہے جو کسی ذاکر کی مجلسوں کا مجموعہ کہلائے، ان کا صاحب کسی ذاکر کی مجلسوں کا مجموعہ ہے، مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، بلکہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں ترجمہ ہو گیا تو ہمارے جیسے پڑھنے بھی لگے، ورنہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جس سے جن لوگوں کی تقلید کی جاتی ہے، مراجع کرام، وہ اس سے استنباط کرتے، یعنی جو کتب اربعہ ہیں، کتب کا مطلب ہے کتابیں، کتب اربعہ یعنی 4 کتابیں، ہمارے یہاں صحیح لفظ نہیں لگا ہوا ہے، اور اسی سے بچت ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ، ایک
ایک باواز بلند صلوات پڑھا پر محمد وآلہ، اسی سے بچت۔ تو اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جس سے احادیث لے کر علماء استنباط کرتے ہیں۔ 4 کتابیں آپ جانتے ہیں نا، اصول کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب ہے، استفسار ہے، یہ 4 کتابیں۔ تو اصول کافی سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ تو اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، جا کے دیکھیے گا، اگر ذرا برابر فرق ہو تو آپ آگے مجھے بتائیے گا، آپ کے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا۔ اور 7ویں امام کون ہے؟ لقب ہے کاظم۔ کاظم، کاظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا، سمجھ رہے ہیں؟ غیظ پر کنٹرول رکھنے والا، کاظم الغیظ، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں آیا کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے۔ تو ہمارے 7ویں امام لقب ہی ہے کاظم، آپ غور کر رہے ہیں، لقب ہے کاظم ہمارے 7ویں امام۔ اب جب جس کا لقب کاظم ہے اس کے لیے ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ صاحب جوش میں آگے کہہ دیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب جذبات میں آگے کہہ دیا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، لقب ہی کاظم ہے آپ کے 7ویں امام نے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنا جذباتیت کی دلیل نہیں ہے، ماں کی طہارت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ فقط جذباتیت نہیں، بات سنیے، سنیے قبلہ، آپ کے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا اصول کافی میں۔ یہ اتنی دیر سے میں آپ کو فقط متوجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں۔ آپ کے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا لعنت کرے ابو حنیفہ پر، نام لے کر، خدا لعنت کرے ابو حنیفہ پر، اور جو لعنت کرے صفت بھی بیان کی، کہ خدا لعنت کرے ابو حنیفہ پر جو یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ صلوات علی محمد بھائی ایک باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ دیکھیں ایک اصول تو آپ کے 7ویں امام نے آپ کو دے دیا کہ اگر کوئی علی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لائے تو اس پر بھی نام لے کے لعنت کرو، تو جو علی کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو لے گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس ابھی تو بات تمام ہو رہی۔ تو ہمارے 6 امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بنی عباس کا دوسرا خلیفہ، ظالم ترین، جس کا نام منصور دوانقی۔ آپ دیکھیں تو عزیزوں، ایسا خدا کے عزیزوں، تاریخ میں نام بھی مشہور ہوئے تو کیسے کیسے مشہور ہوئے۔ ایک ہمارے ائمہ کے فہرست ہے، یہ موسیٰ کاظم ہیں، یہ جعفر صادق ہیں، یہ محمد باقر ہیں۔ نام لینے سے چہرہ کھل جائے، سن کے چہرے پر رونق آ جائے۔ وہاں نام کیا ہے؟ ابو العباس صفاح، یہی تاریخ میں نام لکھے ہوئے، ابو العباس صفاح۔ صفاح کا مطلب بہت زیادہ قتل و غارت کرنے والا ہے، منصور دوانقی، یعنی آپ نام ہی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور آگے بڑھیے، مروان الحمار، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس کے ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو بہرحال منصور دوانقی کا زمانہ ہے، ہمارے 6 امام کو زہر دیا گیا۔ اس سے پہلے عزیزوں امام پر اور بھی مظالم ڈھائے گئے۔ اس ملعون نے مدینے کے حاکم کو لکھا کہ تم جا کر امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگا دو۔ امام کے گھر کو گھیر لیا گیا
اور گھر میں آگ لگا دی گئی، پورا گھر امام کا جل گیا۔ انتہا یہ ہے کہ جو راستہ تھا اس میں بھی آگ لگا دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ امام کی شہادت اسی عالم میں ہو جائے۔ لیکن عزیزوں، لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے نمائندے چاہتے ہیں وہاں وہ ظلم میں بھی اپنی منزل اور اپنی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پورا گھر جل رہا ہے، زبردست شعلے برآمد ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ چھٹے امام ان شعلوں کے بیچ سے آرام سے نکل رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ میں کون؟ میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا سلسلہ کس سے مل رہا ہے اور یہ آگ لگانے والوں کا سلسلہ کس سے مل رہا ہے۔ عزیزوں، ہم نے کتنی بار کوشش کی امام کو قتل کرنے کی، تلوار بھی نکالی امام کے اوپر، لیکن بہرحال عزیزوں، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب زہر دغا سے ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہو، انگوروں میں زہر دیا گیا، زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا، بار بار امام کو غش آ جاتا تھا، پھر غش سے فاقہ ہوتا، پھر غش آ جاتا، پھر غش سے فاقہ ہوتا، پھر غش آتا۔ 15 شوال کا سویرا تھا جب امام نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں کے لیے وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا میں تمہیں نماز اور صلہ رحمی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا، اور ساتھ ساتھ نماز کا خیال رکھیں۔ عزیزوں، یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے اپنے دور امامت میں تقریباً 34 سال کا محیط، اور یہ بھی سمجھیے عزیزوں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے 11ویں امام تک صرف امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جن کو بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ طویل عمر ملی، لیکن وہ طویل عمر بھی آپ کو معلوم کتنی؟ 65 سال۔ ہمارے 11 اماموں میں سب سے زیادہ عمر جو ملی ہمارے چھٹے امام کو، 65 سال، اور سب سے کم عمر میں جو شہادت ہوئی وہ ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معصومین کی بات کی جائے تو ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا 18 برس کی عمر میں شہید ہو گئی۔ ہمارے 7ویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، لوگ روتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بقی میں آ کر بی بی زہرا کے قریب امام جعفر صادق علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ ہماری جان قربان، ہم کہیں گے اے ہمارے 7ویں امام، اے امام موسیٰ بن جعفر، آپ کے بابا کو زہر دیا گیا، شہادت واقع ہو گئی، لیکن کم سے کم آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، کم سے کم آپ نے آنسو بہائے، لوگوں نے آگے بڑھ کے دلاسا بھی دیا، تسکین بھی دلائی، تعزیت بھی پیش کی، لیکن کربلا کے میدان میں جب زینب کا بھیا مارا گیا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی تسکین دینے والا، نہ کوئی پرسہ دینے والا، نہ کوئی تعزیت پیش کرنے والا۔ عزیزوں، لوگ تو آئے لیکن خیموں کو جلانے کے لیے، افراد تو آئے مگر سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے، بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگانے کے لیے۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے عزیزوں، میں اکثر مجلس میں یہ بات پڑھا کرتا ہوں کہ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ جس ماں کو سب سے زیادہ رونے کا حق تھا کربلا میں بعد حسین، اسے رونے نہیں دیا گیا۔ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ 6 مہینے کے علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنے، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ ام رباب جنہیں سب سے زیادہ حق تھا اپنے بچے کا ماتم کرنے کا، انہیں کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں۔
یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ بھی سوچ کے رویا کیجئے کہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ اگر زینب روتی تھی تو پشت پر تازیانے لگائے جاتے تھے، اگر سید سجاد روتے تھے تو درے مارے جاتے تھے، ارے اگر سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے لگائے جاتے تھے۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، کربلا سے 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی ہے، لیکن زینب کی نگاہ نہ ان محمد کے لاشوں پر ہے، نہ زینب قاسم کے لاشا دیکھ رہی ہیں، نہ زینب عباس کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، نہ بیوی کی نگاہ اپنے بھیا کے لاشے پر ہے، بلکہ جناب زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا سید سجاد، ارے یہ کیا عالم ہے، اے بیٹا کیا جان کھو دو گے؟ کارے پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں وہ بیٹا کیا کرے جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہو، لیکن بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔